کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن حکام نے سینٹ سیکریٹریٹ کو خط ارسال کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ سینٹ قرارداد کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ مقرر کی گئی اور کمیشن نے نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کرا چکا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے لیے عام انتخابات کو ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور الیکشن کمیشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ 4000 پریزائڈنگ افسران کی ٹریننگ 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ آپ الیکشن کی جانب ایک اور قدم، پریزائڈنگ افسران کی تربیت کا آغاز۔ ضلع وسطی کمپریہنسو اسکول میں پریزائڈنگ افسران کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے سیشن میں سرکاری افسران نے شرکت کی۔ تربیتی پروگرام کے ماسٹر ٹرینر سید رفعت علی کہتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کا کردار الیکشن والے دن انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ پولنگ اسٹیشن کا تمام عملہ ان کے ماتحت کام کرتا ہے۔ الیکشن کے سامان کو وصول کرنے سے لے کر الیکشن کے جتنے بھی مٹیریل ہے اس کو بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری پریزائڈنگ افسر کی ہے۔ پریزائڈنگ افسر کے ذمے اپنی نگرانی میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ فارم 46 اور 45 کو بھرنا اور اس کو وقت کے اوپر RO اور الیکشن کمیشن تک براہ راست پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹریننگ لینے والے سرکاری افسران کا کہنا تھا کہ وہ ماضی میں بھی اس طرح کی ٹریننگ لے کر الیکشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ سرکاری افسران کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن والے دن ووٹر کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر ووٹر اپنے امیدوار کے لیے جذباتی ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا اوریجنل CNIC نہیں ہوتا، تھوڑی یا کوئی اور کوئی معذوری ہوتی ہے، کسی کو کوئی ایکسٹرا فیور چاہ رہا ہوتا ہے، بس اس دن تھوڑے سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں جس کو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے ٹریننگز پہ کہ آپ نے یہ اس وقت تھوڑا پیشنس رکھنی ہے۔ کس طرح پولنگ اسٹیشن میں جانا ہے، ہمیں کس طرح سامان کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کس طرح ووٹ ڈلوانے ہیں لوگوں سے، کیا سارا لائے عمل کیا ہوگا، وہ سب چیزیں ہمیں یہاں ٹرین کیا جا رہا ہے۔ اس دن ووٹر جذباتی ہوتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے، اور وہ جو عوام آتے ہیں ووٹ ڈالنے ان کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کے سارے سوال، ان کے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو تحمل سے جواب دینا ہوتا ہے۔ 4000 پریزائڈنگ افسرز کی ٹریننگ کا سلسلہ 28 جنوری تک جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے باوجود نشان الاٹ نہ ہو سکے، پیپلز پارٹی کے مرکزی الیکشن سیل کے انچارج سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ تاج حیدر کہتے ہیں کہ پارٹی کا ٹکٹ جمع کروانے کے بعد بھی امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ نہ کرنا باعث تشویش ہے۔ سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب میں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو پارٹی کے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور انہیں آزاد امیدوار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی نشان کے حوالے سے ہمارے شدید تحفظات ہیں جن کو دور کیا جائے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 کے مطابق سیاسی جماعت کے امیدوار کی جانب سے سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے بعد امیدوار کو پارٹی کا انتخابی نشان الاٹ ہونا چاہیے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے اس سیکشن میں کوئی ابہام نہیں ہے اور اس پر مکمل طور پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ہماری آئینی جمہوریت کا پورا نظام سیاسی جماعتوں کے بنیادی ڈھانچے کے گرد بنایا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بروقت الیکشن ناگزیر قرار دے دیے۔ سٹی 21 سے گفتگو کی۔ اس میں کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اکیلے پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ GDA اور نیشنل الائنس بھی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کمر کس لی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور پارلیمان کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک میں 8 فروری کو صاف و شفاف انتخابات منعقد ہونے چاہیے۔ عوام کو اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ماضی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم آئین کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، پارلیمان کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے دو ٹوک یہ کہا ہے کہ الیکشن آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ 8 فروری کی تاریخ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کو اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کرنے کا مکمل حق ملنا چاہیے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے تمام اتحاد کے ناکام ہونے کا عندیہ دیا۔ بولے کہ
कि कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी का अकेला मुकाबला नहीं कर सकती। GDA और नेशनल अलायंस भी हमारा वोट बैंक मुतासिर करने में नाकाम रहा था। कोई सियासी जमात अकेले पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती और ये हमारी कामयाबी है कि कोई सियासी जमात अकेले हमारे खिलाफ मैदान नहीं मार सकती। तो चलें, वो जो अकेले थे वो एक साथ हो जाएं। माजी में इसी तरह SDA भी बनी थी, GDA भी बनी थी, नेशनल अलायंस भी बनी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाए। मेयर कराची ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा 2018 का तजुर्बा मुल्क में तबाही साथ लेकर आया था। आइन व कानून के दायरे में रहते हुए हर सियासी जमात को लेवल प्लानिंग फील्ड मिलनी चाहिए। कैमरामैन हैदर अली के साथ शेख मुख्तार, सिटी 21। गधा गाड़ी चलाने वाले का इलेक्शन लड़ने का ख्वाब पूरा न हो सका। माशूक जानवरी को मुस्लिम लीग काफ ने PSR 74 का टिकट जारी किया था। मामला जब अदालत पहुंचा तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि जवाबित पूरे नहीं तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कैसे देते। अदालत ने तनबीह करते हुए माशूक जानवरी को बच्चों की अच्छी परवरिश करने की हिदायत कर दी है। गधा गाड़ी चलाने वाला भी इलेक्शन लड़ने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। माशूक जानवरी को मुस्लिम लीग काफ ने PS 76 से टिकट जारी किया था। अदालती समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने उम्मीदवार से सवाल किया कि किस किस के फ्रंटमैन हो, कैसे मुकाबला करोगे। माशूक जानवरी ने जवाब दिया कि हल्के के अवाम की मदद से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वकील एतराज करंदा के मुताबिक पेशे में लिखा है गधा गाड़ी चलाता है, कागजात में पिस्तौल भी जाहिर किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि पिस्तौल कहां से आया तुम्हारे पास, क्या बंदूक दिखाकर इलेक्शन लड़ोगे। अदालत ने माशूक जानवरी को तंबे करते हुए बच्चों की अच्छी परवरिश करने की हिदायत कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार माशूक जानवरी ने कहा कि सियासत करना हर किसी का हक है, मैं हल्के के अवाम के मसाइल हल करना चाहता हूँ। हम पैसे लेने के वाले नहीं हैं, ना तो पैसे लेने के लिए हम खड़े हुए, लेकिन हम वहाँ इलेक्शन करने जा रहे थे क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है इलाकों में, हमारे तक में जो है साकुरों में, डिस्ट्रिक्ट में कोई तरक्याती काम नहीं होता है, तो हमारा ये राइट बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने माशूक जानवरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। एक बार फिर माफिया काम कर गई। सफूरा टाउन के इलाके गुलिस्तान जौहर में दरख्तों पर हाथ साफ कर दिया। KDA मुंह देखता रह गया। टाउन चेयरमैन राशिद खास खेली दरख्तों की कटाई के अमल को ना रुक सके। नोटिस लेने के बावजूद गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ मकामात पर रात गए दरख्तों की कटाई कर दी गई। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। शहरी तो लुटते ही थे, लेकिन कराची के दरख्त भी चोरों से महफूज नहीं। गुलिस्तान जौहर में रात की तारीकी में दरख्त काट लिए गए। यूनिवर्सिटी रोड से गुलिस्तान जौहर जाने वाली सड़क पर दरख्तों की कटाई। सफूरा टाउन इंतजामिया ने एक मरतबा फिर दरख्तों की कटाई शुरू कर दी। KDA की हुदूद में सफूरा टाउन मुस्तकिल मुदाखलत करने लगा। सफूरा टाउन के चेयरमैन ने दरख्तों की कटाई पर नोटिस लिया था और तहकीकात की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद दोबारा दरख्तों की कटाई शुरू कर दी गई। सिटी 21 ने सफूरा टाउन के डायरेक्टर पार्क से मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। KDA के डायरेक्टर पार्क्स मोहम्मद जाहिद का कहना है कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर हमने सफूरा टाउन इंतजामिया से बात करने की कोशिश की। सफूरा टाउन इंतजामिया ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। हमारा जाने का इरादा है और अब हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट से भी इसके लिए लीगल ओपिनियन लिया है कि इसके ऊपर कोई ऐसा राय अमल तैयार किया जाए ताकि आइंदा ये लोग इस तरह की रात के अंधेरे में इस तरह की छुप के ही हरकत ना कर सकें कि हमारी जुरिडिक्शन में रहते हुए हमारी चीज़ों को इस तरह से ये ख़राब कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं। टाइम देते हैं, बात नहीं करते। कई दफ़ा हमने टाइम लिया लेकिन बात नहीं की उन्होंने। फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव नहीं किया उन्होंने। ये सिलसिला है उनका। दरख्तों की कटाई के पीछे कौन मुलव्विस है? सिटी 21 ने खोज लगाई तो मुबैना तौर पर सफूरा टाउन के चेयरमैन के कोऑर्डिनेटर साहबदाद बादशाह चांडियों का नाम सामने आया। इस सवाल पर कि दरख्तों की लकड़ियां कहां गईं तो वो जवाब गोल कर गए। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की हिदायत पर मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी। कमिश्नर ने ज़िला इंतजामिया के अफसरान को सरकारी निर्ख का निफाज यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहर के तमाम इस्लाम में 234 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 13,90,000 रुपये से ज्यादा जुर्माना किया गया। जिला जनूबी में 40 गिरां फरोशों पर 3,36,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जिला शर्की में 11 गिरां फरोशों पर 3,05,000 और मलीन में 69 गिरां फरोशों के खिलाफ 3,22,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला वस्ती में 29, गरबी में 27, किमाड़ी में 28 और कुरंगी में 30 गिरां फरोशों पर जुर्माना आयद किया गया।
سندھ فوڈ اتھارٹی غیر فعال چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان نے کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر عباس ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ دینے میں ناکام ہو گئے۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کی زیر صدارت فوڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کیا ہوا، سٹی 21 نے کھوج لگا لی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر عباس اپنے لیے سہولتوں کی کمیابی کا رونا روتے رہے۔ اتھارٹی کے ڈی جی ہوں لیکن ان کے پاس ادارے کی سرکاری گاڑی نہیں ہے اور ادارے میں افسران کا شدید بحران ہے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن سے افسران مانگے گئے نہیں ملے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ یہ بتائیں ادارے میں کیا بہتری لائی، اس پر بریفنگ دیں۔ ڈی جی ادارے کارکردگی پر بریفنگ دینے میں ناکام ہو گئے۔ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ صبح سویرے کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی۔ مسافر ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بند کر دیا گیا۔ ٹریک پر بحالی کا کام مکمل ہو گیا۔ شالیمار ایکسپریس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رپورٹ کریں گی اکثر شاہد۔ کراچی کے علاقے بن قاسم کے قریب لاہور جانے والی ٹرین کو حادثہ پیش آیا۔ 17 بوگیوں پر مشتمل شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں ٹرین میں موجود 700 مسافر محفوظ رہے۔ ریلیف ٹرین کے طور پر ہزارہ اور عوامی ایکسپریس میں شالیمار کی 4 بوگیاں ضم کر کے مسافر کو روانہ کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق پشاور سے آنے والی خیبر میل کو جنگ شاہی اسٹیشن پر روک دیا گیا تھا۔ حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کو بن قاسم پر، جبکہ پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کو جمعہ گھوڑ اسٹیشن پر روک دیا گیا تھا۔ حادثے کی وجہ سے ٹرینوں کو ضم کر کے مسافروں کو ان کی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ مسافروں کی پریشانی میں کمی لانے کے لیے کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس کو کراچی ایکسپریس میں ضم کر دیا گیا، جبکہ طویل گھنٹوں کی مرمت کے بعد پٹری کے ٹریک کو بحال کر دیا گیا اور لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کو روانہ کر دیا گیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ میٹرک کے امتحانات میں نمایاں نمبروں سے کامیاب طالب علموں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء کو اسناد اور نقد انعام دیے گئے۔ حائمہ خان کی رپورٹ۔ میٹرک کے امتحانات میں نمایاں نمبروں سے کامیاب طالب علموں کے لیے بوائز اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں نگراں وزیر قانون محمد عمر سومرو، نگراں وزیر برائے ریونیو، انڈسٹریز اور کامرس محمد یونس ڈھاگا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نگراں وزیر قانون محمد عمر سومرو نے طلبہ سے خطاب میں کہا کہ ایسی تقریب میں آ کر احساس ہوتا ہے کہ سب محنت کر رہے ہیں۔ طلبہ کا ملک میں مستقبل بہت روشن ہے۔ محنت کریں، پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، عزت کمائیں۔ آپ کے جیسے فنکشن میں آ کے احساس ہوتا ہے کہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ایک یقین ہے، ایک محبت ہے اپنے ملک سے۔ 167 اسکول، 32,000 بچے، یہ آپ سب لوگ کی محنت ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے۔ مستقبل آپ کا پاکستان میں بہت بہت اچھا ہے۔ کبھی بھی کسی کو آپ کو نیچے مت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ محنت کریں، پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، عزت کمائیں۔ سندھ کے نگراں وزیر برائے ریونیو یونس ڈاگا نے کہا کہ یہاں موجودگی اعزاز کی بات ہے۔ گرین کریسنٹ ٹرسٹ بہت اچھے طریقے سے اپنے ادارے کو چلا رہا ہے۔ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کے درمیان ہوں، اور سارے جو ایفرٹ گرین کریسنٹ کے سی او زاہد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کرتی رہی ہے گزشتہ 31 سالوں سے، 29 سالوں سے، جس میں تقریباً 32,000 کے قریب اس وقت انرولمنٹ ہے۔ ایک بہت بڑا کام۔ تعلیم کے شعبے میں حکومت کی پرفارمنس اتنی ویک ہو، اتنی خراب ہو جتنی کہ ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیکھنا چاہیے گرین کریسنٹ ٹائپ کے اداروں سے۔ تقریب کے اختتام پر کامیاب طلبہ کو اسناد کے ساتھ نقد انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرامین منان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔